ہر عضو کی بناوٹ الگ کہ بناوٹ میں اختلاف، ہر عضو کا کام الگ کہ کام میں اختلاف، ہر عضو کا نام الگ، نام میں اختلاف، ہر عضو کا مقام الگ کہ مقام میں اختلاف۔ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، زبان بولنے کا کام کرتی ہے، ہاتھ پکڑنے کا کام کرتے ہیں، پیر چلنے کا کام کرتے ہیں۔ جب جسم کا ہر عضو اختلافات کے باوجود اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور کیسا اتحاد اس اختلاف کے باوجود، اتحاد کیسا ہے؟ اگر سر میں درد ہو جائے تو پیر ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، زبان درد بیان کرتا ہے، ہاتھ سر کو دباتے ہیں، ڈاکٹر کی فیس دیتے ہیں۔ پورا جسم ایک سر کے درد کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے، اور زبان حال سے جسم اس بات کا اعلان کر رہا ہے ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سارے اختلاف کے باوجود ہمارا اتحاد یہ ہے کہ اگر جسم کے ایک عضو کو بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ پیر کے تلوے میں کانٹا چبھا، سر اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، آنکھ اس تکلیف کو محسوس کر رہی ہے، زبان اس تکلیف کو محسوس کر رہی ہے، ہاتھ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ پورا جسم پیر میں لگے ہوئے زخم کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ایسا ہی اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلافات کے باوجود ہمارا اتحاد ایسا ہو، آپس کا جوڑ ایسا ہو کہ اگر کشمیر کے کسی کونے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو کنیا کماری کے آخری سرے پر اس کے درد کو محسوس کیا جانا چاہیے۔ آسام میں اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ادھر بمبئی کے سمندر کے کنارے پر بسنے والا اس تکلیف کو محسوس کرے۔ جب ایک جسم کے مانند کہا ہے، بڑی جامع مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے ہم ہر حال میں اپنے ذاتی اغراض کو قربان کر کے، مفادات کو قربان کر کے، اپنی حیثیت کو مٹا کر، اپنی انا کو کچل کر، اپنی نفسانیت کو زیر کر کے، اور اندر سے ابھرنے والے شیطان کی آواز کو دبا کر اس امت کے اتحاد کے لیے آپس میں جڑ جائیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کے طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے زیادہ بے حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بڑی طاقت ہے کہ ساری طاقتیں جمع کرو، ساری طاقتیں جمع کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کے صبح کا پیدا ہونے والا آخری انسان تک، ساری طاقتیں، جس میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کی طاقت بھی، اپنے آپ کو رب کہنے والا فرعون کی طاقت بھی، ساری مخلوقات حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام کی طاقت بھی، ذوالقرنین کی اپنی پوری طاقت، سکندر کی اپنی پوری طاقت، سارے انسانوں کی ساری طاقت جمع کرو، سارے جناتوں کی ساری طاقت جمع کرو، سارے شیطانوں کی ساری طاقت جمع کرو،
سارے فرشتوں کی ساری طاقت جمع کرو، سارے ہواؤں کی ساری طاقت جمع کرو، سارے سیلابوں کی ساری طاقت جمع کرو، آنے والے زلزلوں کی اپنی طاقت کو جمع کرو، چلنے والی آندھیوں کی طاقت کو جمع کرو، چلنے والی ہواؤں کی طاقت کو جمع کرو، سورج کی اپنی طاقت کو لاؤ، چاند کی طاقت کو لاؤ، دن اور رات کی طاقت کو لاؤ، بارش کے قطروں کی طاقت کو لاؤ، سارے طاقتیں جمع ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک جان ہو جاؤ۔ یہ ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور دوسرے نمبر کی جو طاقت ہے یہ اللہ کی طاقت ہے، اور دوسرے نمبر کی جو طاقت ہے وہ اہل زمین پر اللہ کے فرما برداروں کا آپس کی اتحاد کی طاقت، امت کے اجتماعیت کی طاقت، کہ زمین پر اللہ کی طاقت کے بعد اس امت کے اجتماعیت کی طاقت ہے۔ اگر ہم نے اس اجتماعیت کی طاقت میں کچھ اختلاف پیدا کیا تو پھر اسی راستے سے جو طاقتیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہی وہ داخل ہو جائے گی، اسی راستے سے کہ باطل تو اختلافات چہتات میں گھسنے کے لیے، اس لیے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ دو مشہور جنگیں ہوئی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین، اور دونوں جنگیں یہ مسلمانوں کی آپس میں ہوئی ہے، آپس میں۔ مورخ نے لکھا کہ 23 برس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، اس میں 1400 کے آس پاس لوگ دنیا سے گئے ہیں، لیکن آپس میں جب اختلافات ہوئے تو 80,000 مسلمان دنیا سے گئے ہیں۔ جب یہ آپس کا اتحاد ایسا لگا دنیا کو کہ پارا پارا ہو رہا ہے، کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو نصرانی بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قاصد کے ذریعے پرچی بھیجی کہ لگتا ہے کہ تم کو حضرت علی پریشان کر رہے ہیں، ہم نصرانی طاقت ایسی بھیجتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اس طاقت کو کچل دیں گے اور آپ کا بول بالا ہو جائے گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ حضرت معاویہ نے تحریر پڑھی اور تحریر پڑھ کر اس کے پیچھے لکھا، اور نصرانی کتے، اگر تو نے اس اختلافات کا فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو حضرت علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے سپاہی ہوگا وہ معاویہ ہوگا۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جوڑ اتنا زبردست۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے ہم ایک امت بن کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری نہیں بنائی، کنبہ قبیلہ نہیں بنایا، ذات پات نہیں بنائی،
سماج نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہے، ایک امت بنائی۔ اس لیے بر اعظم سے لوگ آئے کہ روم سے سہیل رومی یورپ سے آئے، سلمان فارسی، فارس یعنی ایشیا سے آئے، بلال حبشی حبشہ سے یعنی افریقہ سے آئے آپ کے پاس۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایشیا سے آیا، کوئی یورپ سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا، اب یہاں پر اپنی علاقائی حیثیت بھول جاؤ، یہاں پر تو امت پنے کے کام میں لگو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی۔ اس لیے ہم کو آپس کے جوڑ کے طریقے سکھائے۔ کیسے؟ کہ تمہارا ہر عمل نماز کی ترتیب پر آئے۔ نماز میں ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی۔ اس امام کے آواز پر پیچھے کھڑے رہنے والے مقتدی ہر ایک کے ذمہ ہیں کہ اس کا اقتداء کرے۔ بادشاہ ہے تو اقتداء کرے، وزیر بھی امام کے تابع، بادشاہ بھی امام کے تابع، نواب صاحب بھی امام کے تابع، جاگیردار صاحب بھی امام کے تابع، جن کی حیثیت کے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر، لیکن نماز میں امام کے تابع ہے۔ امام رکوع کر رہا ہے تو رکوع کریں، امام سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کریں، امام سلام پھیر رہا ہے تو سلام پھیریں۔ اور امام نے اگر نماز میں ایسی غلطی کی جس میں سجدہ سہو واجب ہو گیا، غلطی امام نے کی، 2 سجدے امام کرے گا، 1 قاعدہ امام کرے گا، لیکن ہمارے پاس میں قائد کی یہ حیثیت ہے کہ اس نے بھی غلطی کری تو اس کے غلطی کے باوجود ہم بھی 2 سجدے کریں گے، ہم بھی قاعدہ کریں گے، حالانکہ غلطی ہم نے نہیں کی۔ اس میں حیثیت نہیں دیکھی جائے گی۔ اس لیے قرآن نے مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ صحابہ کی صفت بیان کی، کیا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیشانیوں میں سجدے میں چلتے ہیں، یہ رکوع کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے اور یہ مشورہ کرنے والے۔ نماز کے ساتھ جوڑا کہ نماز ہمارے پاس میں اتنا اہم عمل ہے، ایسے ہی مشورہ ہمارے پاس میں اتنا بڑا عمل ہے۔ اب مشورے میں ایسے ہی تابع ہوں جیسے تابع ہم نماز میں امام کے ہوتے ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس وقت میں جس نازک احوال سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک بنیں اور ہم نیک بنیں۔ ہمارا اتحاد بے دینی کے ساتھ نہیں کہ ہم متحد ہیں الحمدللہ لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہم متحد ہیں الحمدللہ لیکن روزہ نہیں رکھتے، ہم ایک جان ہیں الحمدللہ لیکن اللہ کے احکامات کو کھلے عام قربان کرتے ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، ایسا اتحاد نہیں، ایسا اتحاد کہ اللہ کی بات پر بھی جمع ہیں، نمازوں کے پڑھنے والے،
اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے، سنت شریعت کے ساتھ زندگی کو گزارنے والے، اور اس کے ساتھ آپس کا جوڑ بھی رکھنے والے، اور سارے کام اللہ کے لیے کرنے والے۔ ہاں، ہم دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں، زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، مال و زر کے لیے نہیں، ہم دین پہ چلیں گے، آپس کو جوڑ رکھیں گے، یہ سب اللہ کے لیے۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے اندر دینی سمجھ کا آنا بہت ضروری ہے۔ دینی سمجھ کے بغیر ہم کو زندگی گزارنے کا شعور نہیں آئے گا، تینوں شعور پیدا کرے گا، ورنہ ہماری بے دینی یہ تو غلط فہمیاں پیدا کرے گی کہ ساری اقوام و سماج مسلمانوں کے عمل کو دھرم سمجھے گی، یہ ان کا دین ہے، اور بجائے مسلمان سے بدگمان ہونے کے اسلام سے بدگمان ہو جائے گی۔ ابھی ایک مسئلہ طلاق کا چلا، اگر ہمارے پاس شعور ہوتا، طلاق کے مسئلے کو ہم علماء کرام سے سمجھتے اور اس طریقے سے طلاق ہوتی جس طرح قرآن نے کہا ہے، تو کبھی دنیا کے لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ طلاق جو ہے یہ ظلم ہے۔ حالانکہ طلاق ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا استعمال ہم نے غلط کیا تو غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ ہم نے اپنی بیویوں کو جنہوں نے دی، اکثر کو بے قصور طلاق پڑی ہے، ان کی آہیں جس کی وجہ سے عمل ہمارا تھا دین کے خلاف اور بدنام اسلام ہو گیا۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے مذہب میں مسجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ سرکاری زمین پر مسجد نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی سرکاری زمین پر اس کا جو رقم ہے ادا کیے بغیر مسجد بناتا ہے تو وہاں نماز نہیں ہو سکتی۔ کسی کی جگہ ہے، اس کے مرضی کے خلاف وہاں مسجد نہیں بنا سکتے۔ مسجد کے لیے زمین خرید کر بنائی جائے گی، وقف کسی نے کیا ہے تو بنائی جائے گی، گورنمنٹ اجازت دیتی ہے پیسہ بھرنے کے بعد تو بنائی جائے گی۔ اب اگر اس بات کا مسلمان خیال رکھے تو یہ جو آرڈر ہے جہاں سرکاری زمین پہ مسجد ہے اس کو گراؤ، تو ہم اس کا سامنا ہی نہ کرتے، لیکن ہم نے یہ غلطی کی، اس لیے ہم کو اس صورت سے نپٹنا پڑ رہا ہے۔ اور غلط فہمی کیا ہو گئی کہ اسلام اجازت دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ساری دنیا کی زمین مسجد ہے، لیکن مسجد بنانے کے لیے ہم کو اپنی زمین رضامندی سے لینی پڑے گی، پیسے سے لینی پڑے گی، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کتنا پیارا اصول ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ تو ہم نے دینی شعور نہ ہونے کی وجہ سے، بے دینی کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی وجہ سے جو تصویر پیش کی ہماری، لوگوں نے، دنیا نے اور سماج نے اسی کو اسلام سمجھا۔ بھائی دوستو،
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ چند باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ باتیں آپ کے کام آئے گی۔ کہ ہم کو اپنے دین پر چلنے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی پیاری بات کہی کہ کون سا قانون تم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے۔ کون سا قانون تم کو اچھی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ یہاں کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ کون سا قانون تم کو آئی اے ایس اور آئی پی ایس بننے سے روکتا ہے؟ وہاں اپنا دماغ نہیں لگاتے۔ یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی کو فیس کرنے کے لیے کون سا قانون منع کرتا ہے؟ وہاں اپنی صلاحیت کو وہاں نہیں لگاتے۔ آپ پڑھائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، کون سا قانون آپ کو روکتا ہے؟ ہم اس میں آگے نہیں بڑھتے۔ تو بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں ہم کو آگے بڑھنے کے لیے ہمارا دین مدد کرتا ہے اور ہم وہاں آگے نہیں بڑھتے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ شعور بھی دین کے ساتھ آئے گا کہ جب ہمارے زندگی میں دین تھا تو دنیاوی علوم میں ہم امام تھے۔ دنیاوی علوم میں ہم امام تھے جب ہمارے پاس میں دینی شعور تھا۔ الجبرا حساب پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس کا نام ہی یہ کہتا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے۔ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موجد بھی عرب ہے۔ نقطہ دنیا کو ہمارے پرکھوں نے اور دیندار لوگوں نے دیا ہے۔ ہوادار مکانات کے بنانے کا طریقہ یہ دنیا کو ہم نے دیا ہے۔ کتنی چیزیں آج دنیا جس کو بنیاد بنا کے ترقی کر رہی ہے وہ مسلمانوں کی دین ہے۔ جب خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا تو عراق کی یونیورسٹی میں جو اسلامی یونیورسٹی تھی وہاں کا پڑھا جانے والا طالب علم ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یورپ آ کر یہاں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ساری دنیا علم کے اعتبار سے اندھیرے میں تھی اور علم صرف اور صرف مسلمان کے پاس تھا۔ لیکن جب سے دین گیا یہ ساری چیزیں بھی گئی، سارے شعور ختم ہو گئے۔ بھائی دوستو بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بہت بڑا 1 منٹ سے اندر حل کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک یہودی نے پوچھا حضرت علی سے، بتاؤ انڈے دینے والے جاندار کون سے ہیں اور بچہ دینے والے جاندار کون سے ہیں؟ اس کا خیال یہ تھا یہ گنائیں گے، بکری، بھینس، گائے، مینڈی وغیرہ وغیرہ یہ بچہ دیتے ہیں اور انڈا، کبوتر، مرغی، بطخ یہ پرندے جو ہے یہ انڈے دیتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا، جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے اور جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے۔ ایک جملے میں علم ملا ہے پوری دنیا کو، یہ مسئلہ حل کیا۔ ایک ایک جملے میں ہم نے ایسے بڑے بڑے علوم دیے ہیں دنیا کو، لیکن کب تک؟ جب تک ہماری زندگیوں میں دین تھا۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری دعوت ایمان والوں کی یہ ہے کہ سچے پکے نیت کر کے ہم سارے کے سارے دین پر آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی
ہمارے مسئلے اس کی وجہ سے حل ہو جائیں گے، ورنہ اچک لیے جاؤ گے۔ اگر دین نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا تو یہ بات حضرات صحابہ نے کہی ہے کہ تمہاری تعداد ریت کے ذروں کے برابر ہوگی، درختوں کے پتوں کے برابر ہوگی، آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی، بارش کے قطروں کے برابر ہوگی، لیکن تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گی، دکھیں گے بہت، ہوں گے بے حیثیت۔ ہمارے وجود کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ 1400 سال پہلے ایک آدمی نے مکہ میں آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج 1400 برس کے بعد اس کلمے کے ماننے والے 165 کروڑ دنیا کے اندر ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں آپ کی بات پہ لوگ جو لبیک کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایمان والوں میں دین آیا تو دین نے سارے شعور لائے اور اس شعور نے ساری دنیا کو متوجہ کیا۔ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے اطوار سے، ان کے گفتار سے، اس کے رہن سہن سے، ان کے معاشرے سے لوگ متاثر ہوئے کہ انسانوں کو انسانیت سکھانے والا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ۔ آج ہم نے بد اخلاقی کے نمونے پیش کیے، آج ہم نے بے دینی کے نمونے پیش کیے، آج ہم نے دنیا میں قتل و غارت گری کے نمونے پیش کیے، تو دنیا ہم سے متنفر ہو گئی کہ اسلام تو قتل و غارت گری کا نام ہے، اسلام تو مار دھاڑ کا نام ہے، حالانکہ مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جب اس وضو میں مسلمان 2 قطرے پانی زیادہ نہیں بہا سکتا تو مسلمان ناحق کسی کا خون کیسے بہا سکتا ہے؟ لیکن ہم نے شبیہ پیش کی، ساری دنیا متنفر ہو رہی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے دین پر آ جائیں۔ دین زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دے گا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤ، اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر اپنے اوقات لگاؤ دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ کے طریقے سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، مصنون دعائیں سیکھنے کے لیے، اکرام سیکھنے کے لیے، ماں باپ کا کیا ادب ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، دوسرے دھرم اور سماج کے لوگوں کا کیا حق ہے، جانوروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، یہ سب سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلو۔ جب سمجھ میں آئے گا ہم جو کر رہے تھے یہ دین ہے یا یہ سکھایا جا رہا ہے یہ دین ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے، لیکن نماز کے پہلے جو 9:30 کا وقت دیا گیا ہے اس میں چند منٹ ہی باقی ہے، لہذا وہ باتیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں وہ چندے کے دوران میں عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا جم کے بیٹھیں، تھوڑی تاخیر ہو جائے گی گھر پہنچنے میں، کوئی بات نہیں، لیکن ان باتوں کو آپ ضرور سن کر جائیں۔ اب رمضان ہو چکی، یہاں سے تہوارات کا سلسلہ شروع ہوگا،
ہر سماج کے تہوار آئیں گے ایک کے بعد دیگرے، اور 6 مہینے ہمارے اس میں گزریں گے. اس کے بعد بقرعید آئے گی، اس کے بعد دوسرے مختلف مذہب کے تہوار آئیں گے. ان تہواروں میں ہمارا کیا رائے عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، اس تعلق سے تجربے کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے احتیاط کی باتیں کی جائے گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ چندہ بھی ہوتا رہے گا اور وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ سے کی جائے گی. لہذا آپ نے اپنے اوقات کو تھوڑا سا قربان کر کے تھوڑا جیسے بیٹھے ہیں ایسا بیٹھے رہیں اور ان باتوں کو بھی سن لیں. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.